السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہم دیکھیں گے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ نام و نصف۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عثمان ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمرو ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ذو النورین ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عفان ابن ابی العاص ہے اور والدہ کا نام اروی بنت کریز ہے۔ ذو النورین کی وجہ تسمیہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب ذو النورین کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا اور ان کے وصال کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی جس کا میں نکاح کرتا تو میں اس کا نکاح عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی کرتا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے علاوہ کبھی کسی نبی کی دو بیٹیاں ایک شخص کے نکاح میں نہیں آئی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین یعنی دو نوروں والا کہا گیا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عمرو تھی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا تو ان کے وطن سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جن کے نام سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ مشہور ہوئی۔ ابتدائے حال۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت واقع فیل کے 6 برس بعد طائف میں ہوئی۔ اس لحاظ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً 6 برس چھوٹے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان بنو امیہ زمانے جاہلیت سے ہی قریش میں غیر معمولی اہمیت رکھتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے پاس اس وقت قریش کی فوج کا محکمہ تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوم کے پرچم پر عقاب کا نشان تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی بنو امیہ کے معززین میں ہوتا تھا۔ ابو سفیان جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا جانی دشمن تھا، اس کا تعلق بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان بنو امیہ سے تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے وقت وہی قریش کی فوج کا سپہ سالار تھا۔ قریش میں خاندان بنو امیہ کو اپنے منصب اور معاشرتی ذمہ داریوں کی وجہ سے اہم مقام حاصل تھا۔ اس وقت قریش میں بنو امیہ کے علاوہ صرف بنو ہاشم کو زیادہ عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ بنو ہاشم کے پاس اس وقت چاہے زمزم اور حجاج اکرام کی خاطر مدارات کی ذمہ داری تھی، اور جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذمہ داری پر فائز تھے۔ بنو ہاشم چونکہ سخاوت اور فیاضی میں بے مثال تھے، اس لیے جس وقت دین اسلام کا سورج طلوع ہونے لگا یہ خاندان زوال کا شکار ہونا شروع ہو گیا اور ان پر تنگ دستی کا دور شروع ہونے لگا۔ چاہے زمزم اور حجاج اکرام کی ذمہ داریاں بنو امیہ نے سنبھال لی۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے زیادہ مخالفت بھی بنو امیہ نے کی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکپن میں ہی ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل کی اور لکھنا پڑھنا سیکھ لیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب اس دور کے رائج تمام مروجہ علوم پر دسترس حاصل کر لی تو اہل قریش میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمایاں عزت ملنے لگی، کیونکہ اس دور میں قریش میں صرف چند افراد ہی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم و تربیت سے فارغ ہونے کے بعد اپنے خاندانی پیشے تجارت سے وابستہ ہو گئے اور اپنا مال تجارت لے کر دوسرے ممالک کا سفر کرنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصول پسندی اور ایمانداری کی وجہ سے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مال تجارت کی غرض سے دینے لگے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد ہی اپنی ایمانداری اور نیک نیتی کی وجہ سے اپنے کاروبار میں بے پناہ اضافہ کر لیا اور کپڑے کی تجارت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ایک نمایاں مقام کا حامل تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اصول پسندی کی وجہ سے جلد ہی قریش کے امیر ترین افراد میں شامل ہونے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے ساتھ ساتھ فلاحی کاموں میں بھی پیش رہتے تھے اور فقراء و مساکین کا خاص خیال رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہی فلاحی سرگرمیوں کے پیش نظر لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کے لقب سے پکارنے لگے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا سے ہی شریف النفس تھے اور زمانے جاہلیت کی تمام برائیوں سے کنارہ کش رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی گزارنے کے لیے کچھ سنہری اصول مرتب کر رکھے تھے، جن پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے اہل قریش میں ایک نمایاں تاجر کی حیثیت سے اپنی شناخت بنانے میں کامیاب ہوئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کے بعد بھی تجارت کا پیشہ جاری رکھا اور اپنے انہی سنہری اصولوں کی بنا پر ترقی کی منازل طے کرتے رہے۔ قبول اسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نبوت کا اعلان کیا، اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 34 برس تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے چند ایک مسلمانوں میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبول اسلام کے واقعے کے متعلق فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت ابتدا میں چند افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ میں ایک روز اپنی خالہ کے گھر گیا۔ خالہ کے گھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے نبوت کا تذکرہ چھڑ گیا۔ میری خالہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کی تصدیق کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی اور کہا کہ وہ صادق اور امین ہیں اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر انہوں نے کہانوں کے انداز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری 2 ازواج ہوں گی جو نہایت حسین اور خوبصورت ہوں گی۔ تم نے اس سے پہلے کبھی ایسی حسین عورتیں نہ دیکھی ہوں گی اور نہ ہی انہوں نے تم جیسا خاوند۔ یہ عورتیں نبی کی صاحبزادیاں ہوں گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خالہ کی باتیں سننے کے بعد میں اپنے دوست حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا جو اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے۔ میں نے اپنی خالہ کی تمام باتیں ان کے گوشے گزار کی تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سمجھدار اور معاملہ فہم ہو اور ہر کام میں غور و فکر سے کام لیتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ یہ پتھر کے بے جان بت نہ تو کسی کو کچھ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر یہ پتھر کے بت ہمیں کچھ فائدہ نقصان نہیں دے سکتے تو یہ ہمارے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اسلام کی دیگر باتیں بتائی۔ میں ان کی باتوں سے متاثر ہوا اور ان سے کہنے لگا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
درست کہتے ہیں کہ یہ پتھر کے بت واقعی ہمارے معبود نہیں ہو سکتے۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ تمہاری خالہ نے درست کہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے تاکہ وہ خلق خدا کو اللہ عز و جل کی وحدانیت کا درس دے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کا اثر ہوا اور انہوں نے جس طرح دلائل کے ساتھ مجھے دین اسلام کی حقانیت سے آگاہ کیا، اس سے میرے دل میں دین اسلام کے متعلق کسی قسم کا کوئی شیبہ باقی نہ رہا۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شش و پنج میں مبتلا تھا، کیونکہ میرا خاندان بنو ہاشم کی طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ان کا دشمن ہو چکا تھا، اور میرے خاندان کا ایک سردار ابو جہل حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی میں پیش تھا۔ اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اس جگہ سے گزرے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تعظیماً اٹھ کھڑے ہوئے، میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور فرمایا، اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ عز و جل تمہیں جنت کی مہمانی کے لیے بلاتا ہے، تم اس کی دعوت قبول کرو۔ اللہ عز و جل نے مجھے تمہاری اور تمام مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے فرمایا ہے۔ اسلام قبول کرنے میں ہی سب کی بھلائی اور بہتری ہے، اور میں تمہیں اسی بھلائی کا بہتری کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی ترد کے اسلام قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے اس وقت چوتھے مسلمان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ کی کہی ہوئی باتیں بھی سچ ثابت ہوئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں آئی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حلم حسن خلق اور صحبت نبوی کی تاثیر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسی گفتگو فرمائی تھی کہ میرے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خواہش پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عشق کی بدولت بے شمار لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور ان کی تبلیغ میں ایک کشش تھی جس کی وجہ سے جو بھی ان کی بات سنتا ان کو رد نہ کرتا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے کی مخالفت کرتے ہوئے اسلام قبول کیا تھا، اور اس بات کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کریں گے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی مخالفتوں کی کچھ پرواہ نہ کی اور خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے دیا، اور غلامی جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تادم شہادت فخر کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنے خاندان کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں بالخصوص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حکیم بن العاص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ایک کمرے میں بند کر دیا، اور کہا کہ میں تمہیں اس وقت تک آزاد نہ کروں گا جب تک تم دین اسلام کو نہیں چھوڑ دیتے۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیوں میں جکڑ کر مارا جاتا، آگ جلا کر دھواں دیا جاتا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام پر قائم رہے۔
جب حکم بن العاص نے دیکھا کہ ان کا بھتیجا کسی بھی طرح دین اسلام چھوڑنے پر راضی نہیں تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار قریش کے معزز ترین میں ہوتا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا جو اس سے قبل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ نبوت کے اعلان سے پہلے تک قریش کی نظروں میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، اور ان کی ایمانداری ہر شک و شبہ سے بالاتر تھی۔ ان کو اعلان نبوت کے بعد مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو کہ قریش کے معاملے فہم لوگوں میں شمار ہوتے تھے، ان کو مظالم کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ چنانچہ یہی سلوک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مکے میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے کاموں کی وجہ سے ایک نمایاں مقام کے حامل تھے، آج وہ ان کی اذیتوں کو برداشت کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان بنو امیہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطہ تعلقی اختیار کر لی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام باتوں کے باوجود خلوص نیت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اپنے جان و مال سے دین اسلام کی آبیاری کی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات ہوئی تو اس وقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھے، اور وہ اس ملاقات سے بیشتر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں دین اسلام کی حقانیت واضح کر چکے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم لوگوں میں کیا مقام ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلمہ سنا تو کانپ اٹھے۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الزاریات کی آیت ذیل کی تلاوت فرمائی، اے لوگو، یقین لانے والوں کے لیے زمین میں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری ذات میں بھی کئی نشانیاں ہیں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اور آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ چیز بھی جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے، پس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، یہ بات حق ہے اور ایسی ہی یقینی ہے جیسے تم بول رہے ہو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کلمات سنے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استدعا کی کہ انہیں بھی دائرہ اسلام میں داخل فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کی مخالفت کے باوجود دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ دین اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلقات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزید گہرے ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی جان و مال کو دین اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے دین اسلام کو معاشی تحفظ حاصل ہوا اور اس کا ثبوت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کئی مواقع پر اپنی دولت کو بے دریغ دین اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا ہے، جس کا تذکرہ ہم آگے دیکھیں گے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت اور اسلام سے نیک نیتی کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کے وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک صرف 12 برس تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح ابو لہب کے بیٹے عقبہ سے ہوا۔
جو بعد ازاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد طلاق پر ختم ہو گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے سال ہوئی۔ یہ ایک کامیاب شادی شدہ جوڑا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسے اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کا نکاح ان کے ساتھ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ صاحب حیثیت تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی بھی قسم کی تکلیف محسوس نہ ہونے دی اور اس کے آرام و آسائش کا ہر ممکن خیال رکھا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال رمضان المبارک 2 ہجری میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری کی وجہ سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیمارداری کرو، اللہ عز و جل تمہیں غزوہ بدر میں شمولیت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے فتح واپس لوٹے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر کے مال غنیمت میں سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح حصہ دیا۔ شرم و حیا شرافت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے اور کسی بھی شخص کے کردار کی سب سے بڑی خوبی اس کی حیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اللہ عز و جل نے میرے اندر 2 ایسی عادتیں پیوست کر دی جن کو اللہ عز و جل پسند فرماتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 عادتیں کون سی ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بردباری اور حیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کی بھی سب سے بڑی خوبی حیا تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں کیوں نہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے حیا کروں جبکہ فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا کا یہ عالم تھا کہ گھر کا دروازہ بند ہوتا مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ پھر بھی کپڑے اتار کر نہ نہاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں تاریک گھر میں بھی نہاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی حیا سے شرم کھاتا رہتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر ہوتے اور دروازہ بند ہوتا پھر بھی اپنے جسم مبارک سے کپڑا نہ ہٹاتے تھے۔ حیا ان کی پشت سیدھی کرنے سے بھی مانا تھی۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر مبارک پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے میری چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اس دوران حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اجازت دے دی اور خود اسی طرح لیٹے رہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دیر بات چیت کی اور واپس چلے گئے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جانے کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے بھی اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت دے دی اور اسی طرح لیٹے رہے یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بات چیت کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جانے کے کچھ دیر بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور مجھ سے کہا کہ اپنی چادر سنبھالو۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور کچھ دیر تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر لیٹے رہے، اور جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور میری چادر بھی مجھے واپس لوٹا دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرمیلے ہے، اور مجھے ڈر تھا کہ اگر میں اسی حالت میں رہا تو وہ اپنی بات مجھ سے بیان نہ کر سکیں گے، اور میں ایسے شخص سے شرم کیوں نہ کروں جس سے ملائکہ بھی شرم کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی حیا والا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میرے فلاں صحابی کو بلاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ کیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا کیا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا تو پھر کیا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا پھر کسے بلاؤں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ چنانچہ میں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہٹنے کا حکم دیا، اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرگوشی میں کچھ کہنے لگے، جس سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ چنانچہ جب یوم وار ہوا، یعنی جس دن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کیوں نہیں لڑتے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان سے نہیں لڑوں گا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا ہے، اس لیے میں صبر کروں گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میرا خیال ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگوشی یا وہ معاہدہ اسی دن کے لیے تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا جب شرپسندوں نے ان کے مکان کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ میں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا امیر المومنین اب تو قتال کرنا حلال ہو گیا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں اس بات کی اجازت دیجیے تاکہ ہم شرپسندوں کو ختم کر سکے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ مسلمان بھائی کا قتل کرو؟ پس اگر تم ایک بھی مسلمان کو قتل کیا تو تم نے تمام مسلمانوں کو قتل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر واپس لوٹ آیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ امیر المومنین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس باغیوں سے جنگ کروں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں اس مسلمان کے بارے میں جس کا خون میری وجہ سے بہایا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس حالت میں گیا کہ ان کے مکان کا محاصرہ شرپسندوں نے کر رکھا تھا۔ میں نے ان سے شرپسندوں کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت مانگی تو انہوں نے فرمایا میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ غنی وہ ہے جس نے اپنا ہاتھ اور اپنی تلوار روک لی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے محاصرے کو جب 40 دن گزر گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی اور
کھانا بند کر دیا گیا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل روزے رکھ رہے تھے۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے معلوم ہے کہ تم مسلسل روزے سے ہو اور تمہیں بہت پیاس لگی ہوئی ہے۔ تم فکر نہ کرو، کل کا روزہ تم میرے پاس حوض کوثر کے پانی سے کھولو گے، یہ ظالم تمہیں شہید کر دیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور بشارت سے بہت خوش ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا تذکرہ اپنی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ شہادت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بسعادت کے بعد اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب ان کی شہادت کا وقت نزدیک آ گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام غلاموں کو بلا کر ان کو آزاد کر دیا، لیکن انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ 18 ذی الحجہ 35 ہجری بروز جمعہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھی۔ چند شرپسند مکان کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے۔ ان میں محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک پکڑی اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: اگر تمہارے والد زندہ ہوتے تو وہ کبھی میری داڑھی کو یوں نہ پکڑتے اور میرے بڑھاپے کا احترام کرتے۔ میں تمہارے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کا طلبگار ہوں اور اسی سے مدد مانگتا ہوں۔ مجھے محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو ڈر کر پیچھے ہٹ گئے اور واپس چلے گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ شرپسندوں نے جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے مکان پر باقاعدہ حملہ کیا تو اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت پر تعینات حضرت سیدنا امام حسن، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر نے ان سازشیوں کو روکنے کی کوشش اور ان سے مقابلہ کر کے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لڑائی کی صورتحال دیکھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں لڑائی کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ میں کسی مسلمان کا خون بہانا نہیں چاہتا۔ جس وقت شرپسندوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر حملہ کیا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: اے لوگو، میں تمہیں اللہ عز و جل کے خیر سے ڈراتا ہوں۔ اگر تم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تو اس کی معافی تمہیں کبھی نہ ملیں گی اور اللہ تعالیٰ ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے اسی 1000 کو قتل کرے گا۔ جب تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہے، مدینہ منورہ کی حفاظت فرشتے کر رہے ہیں، اور جب تم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دو گے یہ فرشتے یہاں سے چلے جائیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بروز شہادت روزے سے تھے جب شرپسندوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرپسندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، میں آج بھی اس عہد پر قائم ہوں۔ حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد سودان بن حمران اور خطیرہ آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ اس دوران غافقی جس کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھیار تھا، اس نے وہ ہتھیار حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر دے مارا۔ اس دوران سودان بن حمران تلوار لیے آگے بڑھا
اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو للکارتے ہوئے بولا، اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کس دین پر ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں۔ سودان بن حمران نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر تلوار کا وار کیا، جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے روکا اور ہاتھ کٹ کر گر پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ وہ ہاتھ تھا جس سے میں وہی لکھتا تھا، اور آج یہ ہاتھ راہ حق میں کٹ گیا، اور یہ وہی ہاتھ ہے جس سے میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ اس دوران ایک اور مظالم آگے بڑھا اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر برچھی سے زخم لگایا، اور اس کے بعد ان ظالموں نے لگاتار وار کرنا شروع کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن مجید پڑا ہوا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون مبارک کا پہلا خطرہ جس آیت پر گرا وہ یہ ہے۔ ترجمہ: تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور زمین پر گر پڑے۔ ان ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو ٹھوکریں مارنا شروع کر دیے، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھسلیاں ٹوٹ گئی۔ اس دوران حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام جو کہ چھت پر موجود تھے، وہ شور سن کر بھاگے ہوئے آئے۔ ان میں سے ایک غلام نے سودان پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا، جبکہ ایک اور غلام نے خطیرہ پر حملہ کر دیا، لیکن وہ خود اس حملے میں شہید ہو گیا۔ شور کے ساتھ ہی باقی شرپسند جو کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے باہر موجود تھے، وہ اندر آ گئے اور انہوں نے گھر کے تمام افراد کو باہر نکال کر لوٹ مار شروع کر دی۔ خطیرہ جو کہ پہلے حملے میں بچ گیا تھا، جب وہ مکان سے باہر نکلنے لگا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور غلام نے آگے بڑھ کر اسے قتل کر دیا۔ ان شرپسندوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زخمی کر دیا اور ان کی چادر بھی اتار لی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور غلام جو کہ اس موقع پر موجود تھے، اس سے برداشت نہ ہوا اور اس نے آگے بڑھ کر اس شرپسند کا سر قلم کر دیا۔ دنیاوی لالچ میں ڈوبے ہوئے یہ شرپسند حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد اب لوٹ مار میں مصروف تھے۔ تو سامعین، آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔